بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے بیماری مومن کے لیے گناہوں سے کفارہ ہے۔ یعنی ہمیں دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ بندہ مومن اس دنیا کی زندگی میں اگر اسے کبھی کسی مرحلے پر کوئی پریشانی درپیش آ جائے، وہ پریشانی کسی بھی شکل میں ہو، وہ کوئی مرض ہو، بیماری ہو، یا وہ کوئی رنج و غم ہو، بہرحال مومن کے لیے پریشانی یا بیماری یہ کفارہ سیئات ہے۔ یہ اس کے لیے گناہوں سے مغفرت و معافی اور گناہوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا ہے۔ اور ہمیں اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس کسی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے آخرت میں خیر مقصود ہوا کرتی ہے، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اس کے لیے گناہوں سے صفائی کا اور پاکیزگی کا انتظام ہو جائے، کیونکہ آخرت میں اگر اس کے لیے صفائی اور پاکیزگی کا معاملہ ہوگا تو پھر وہ معاملہ آخرت کا معاملہ تو بہت نازک ہوگا۔ لہذا اس سے بہت بہتر ہے یہ بات کہ دنیا میں ہی گناہوں سے صفائی ہو جائے اور انسان پاک اور صاف ہو جائے۔ اور اس چیز کے لیے یعنی دنیا میں ہی گناہوں سے صفائی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے مومن کے لیے 3 انتظامات کیے گئے ہیں، 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز ہے خالص توبہ، کہ انسان سچے دل سے ہمیشہ توبہ و استغفار کرتا رہے، ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جس کسی نے گناہ سے توبہ کر لی ہو تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہو گئی کہ انسان توبہ کرتا رہا کرے، ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے۔ اور دوسری چیز ہے الحسنات الماحیہ، یعنی ایسے اچھے کام، ایسی نیکیاں جو کہ انسان کی برائیوں کو مٹا دیا کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، کہ اگر کبھی تم سے کوئی برائی سرزد ہو گئی ہو تو اب تم نیکی کا مزید اہتمام کرو، تاکہ اس نیکی کے ذریعے اس برائی کا جو برا اثر ہے، جو اس کے اثرات بد ہیں، وہ مٹ جائیں، وہ ختم ہو جائیں۔ کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ہی ہر برائی سے اپنا دامن بچائے رکھنے کی کوشش کیا کرے، اور یہ کہ ہمیشہ ہی اچھے کام کیا کرے، لیکن بالخصوص اگر کبھی اس سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی برائی سرزد ہو گئی ہو، تو ایسے میں انسان کو چاہیے کہ مزید اچھے کاموں کی فکر کیا کرے، کیونکہ جو اچھے کام ہیں وہ برائیوں کے برے اثرات کو
اور گناہوں کی نحوست کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا انتظام ہو گیا اچھے کام، کہ مثلا نماز ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے پابندی سے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور حج کے بارے میں بھی یہی فرمایا، روزے کے بارے میں بھی یہی خوشخبری ہے۔ تو یہ اچھے کام انسان ان کی پابندی کیا کرے تو یوں اس کے گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ اور تیسرا انتظام یہ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان دنیا میں ہی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے آخرت سے پہلے۔ وہ تیسرا انتظام ہے المصائب المکفرہ، کہ پریشانیاں، مصیبتیں، کہ انسان پر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی رنج ہے، کوئی غم ہے، کوئی صدمہ ہے، کوئی خسارہ، کوئی نقصان، کسی عزیز کی وفات ہو گئی ہو، یا انسان بیمار پڑ گیا ہو مثلا، تو یہ پریشانیاں اگر انسان اس موقع پر اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لے اور یہ کہ شکوہ و شکایت کی بجائے راضی برضا رہے، تو پریشانی مومن کے لیے دنیا میں ہی گناہوں سے معافی اور صفائی اور مغفرت کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اور اسی لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے دین اسلام میں کہ اگر کوئی مریض ہو اور ہم اس کی عیادت کے لیے جب جائیں تو عیادت کے موقع پر اسے یہی بات یاد دلائی جائے تاکہ اسے تسلی ہو۔ اسے یوں کہا جائے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، یہی طریقہ تھا کہ آپ جب کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اسے یوں کہا کرتے تھے لا بأس طہور انشاء اللہ، کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ بیماری تمہارے لیے انشاءاللہ یہ طہور یعنی گناہوں سے صفائی اور طہارت حاصل کرنے کا سبب بن جائے گی۔ تو مریض کو ہمیں چاہیے کہ جب ہم عیادت کے لیے جائیں، تیمارداری کے لیے جائیں، تو اسے یہ بات یاد دلائیں کہ بیماری یہ صفائی کا سبب بن جائے گی، اور آخرت میں جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہوگا دنیا میں ہی۔ اور اس کے علاوہ مزید ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے کسی اپنے مومن کے لیے یہ بات منظور ہوا کرتی ہے کہ اسے جنت میں کوئی بلند مقام و رتبہ عطا کیا جائے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہے اس بندے کے بارے میں کہ اللہ کا جو پیشگی علم ہے، جو ازلی علم ہے، اس علم کی بنا پر اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ اگرچہ ہم یہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے بلند ترین مقام و رتبہ ہو جنت میں، لیکن یہ بندہ یہ کمزور ہے، یہ عبادت کے ذریعے اور اچھے عمل کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لہذا اللہ کی طرف سے اس کے لیے انتظام یوں کیا جاتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے، کسی پریشانی میں اسے مبتلا کر دیا گیا، اب وہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت میں وہ بلند ترین مقام و مرتبہ کہ جسے یہ اپنے عمل کے ذریعے اور عبادت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا تھا، تو پریشانی کے موقع پر جب اس نے صبر کیا ہے تو اس صبر کے ذریعے اسے وہ بلند ترین مقام و مرتبہ نصیب ہو جائے گا۔ وہ پریشانی کسی بھی قسم کی ہو، فرض کیجئے کہ انسان صبح صبح دفتر پہنچا ہے اور وہاں دفتر میں صبح صبح کسی نے اس سے کوئی ایسی بات کی ہے یا کسی ایسے انداز میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ، کوئی سلوک کہ جس سے اس کی دل آزاری ہوئی۔
اب اس کا دل چاہا کہ میں بھی جواب دوں، اور یہ خود کو سمجھتا کیا ہے، اور یہ کہ اس نے جو بات کہی ہے اسی طرح میں بھی کچھ بولوں، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ اسے لگام لگ گئی کہ میں بولوں گا، جواب دے دوں گا تو یہ کہ بڑا کمال، میرا دل تو خوش ہو جائے گا، اور دیکھنے والے بھی دیکھیں گے کہ یہ کوئی بزدل نہیں ہے، اور اس کے منہ میں بھی زبان ہے، جواب دے سکتا ہے یہ بھی۔ لیکن اس سے کیا فائدہ؟ ہمیں یوں سوچنا چاہیے ایسے مواقع پر کہ میرے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک موقع مجھے دیا گیا کہ اس نے مجھ سے لوگوں کے سامنے نامناسب طریقے سے بات کی ہے، میں صبر سے کام لوں، خاموش رہوں، تو آج شاید میرے لیے اسی بلند ترین مقام اور رتبے پر پہنچنا ممکن ہو جائے گا، انتظام ہو جائے گا کہ رات بھر کی یا زندگی بھر کی عبادت کے ذریعے کہ میں اس مقام تک شاید نہیں پہنچ سکتا۔ اس بات کو سوچے انسان اپنے دل میں، اور صبر سے کام لے، خاموشی اختیار کرے۔ یا مثلا دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد انسان اپنے گھر پہنچا ہے، اور وہاں پہنچتے ہی بیوی سے یا کسی بچے سے کہ جوان اولاد کے ساتھ بعض اوقات کچھ ایسے معاملات ہو جایا کرتے ہیں، گھر پہنچتے ہی کوئی ایسی بات ہو گئی، اور انسان تو پہلے ہی دن بھر سے تھکا ہوا جو ہے کام کاج کے بعد وہاں پہنچا ہے۔ اب ایسے میں انسان کوئی نامناسب بات دیکھ کر یا نامناسب بات سن کر اگر فوراً مشتعل ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، ایک فتنہ برپا کر ڈالا کہ تم لوگوں کو احساس نہیں ہے، میں تھکا ہوا آیا ہوں، تم لوگوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، یہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے انسان اگر اس موقع پر سوچے شاید یہی وہ موقع مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، شاید ابھی یہ موقع میرے لیے بطور خاص اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ وہ بلند ترین مقام و مرتبہ جنت میں کہ میں زندگی بھر کی عبادت کے ذریعے شاید جسے حاصل کرنے کے قابل نہیں بن سکتا، تو اس وقت اس نامناسب بات کے جواب میں اگر میں فتنہ برپا کرنے کی بجائے، بولنے کی بجائے خاموش رہوں، شاید مجھے جنت میں وہ بلند ترین مقام و مرتبہ مل جائے گا۔ یوں سوچنا چاہیے انسان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه اللہ تعالی في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى۔ بعض اوقات اللہ کو یہ بات منظور ہوتی ہے کہ اللہ اپنے کسی مؤمن بندے کو کسی بلند ترین مقام و رتبہ عطا فرمائے، لیکن اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ یہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے، عبادت اور اچھے کاموں کے ذریعے اس بلند مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا، اس میں اتنی ہمت طاقت نہیں ہے۔ تب اللہ کی طرف سے اسے آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے، یا اس کے لیے کوئی جسمانی آزمائش یا مالی آزمائش یا اس کے بچوں سے متعلق کوئی آزمائش، الغرض کسی بھی شکل میں کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، پھر وہ اس پر صبر سے کام لیتا ہے، تو آخر اللہ کی طرف سے اسے اس بلند ترین مقام و رتبے تک
پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یوں یہ معاملہ ہے اور یہ صورتحال ہے کہ انسان کو اپنی سوچ یوں رکھنی چاہیے ہر پریشانی کے موقع پر اور بیماری کے موقع پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یوں ارشاد فرمایا: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه۔ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے یا جب بھی وہ بیمار پڑ جاتا ہو یا جب بھی اسے کوئی غم، کوئی رنج، کوئی صدمہ، کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا چبھ گیا ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الا کفر اللہ بها من خطایا، اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ کس قدر عظیم ترین خوشخبری ہے کہ نصب ولا وصب، نصب کے معنی کوئی تھکاوٹ، کہ وہ انسان کسی عبادت کی وجہ سے تھک گیا، کہ حج میں بڑی تھکاوٹ ہو گئی، یا نماز کے لیے آمد و رفت ہے، یا روزے میں بھوک اور پیاس کی تکلیف ہے، تھکاوٹ ہے، یا محنت و مشقت کرتا ہے، تو یوں رزق حلال کمانے کی خاطر جو تکلیف ہے اسے تھکاوٹ ہو گئی، کہ وہ ذہنی تھکاوٹ ہو یا جسمانی تھکاوٹ ہو، کہ مزدور قسم کا انسان ہے تو جسمانی تھکاوٹ، یا وصب یعنی بیماری، ان دونوں چیزوں کا تعلق ہے انسان کے جسم سے، انسان کے بدن سے، کہ جسمانی تھکاوٹ یا کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے انسان کو، ظاہر ہے کہ بیماری کا تعلق بھی جسم سے ہے۔ پھر مزید یہ کہ ایسی پریشانی کہ جس کا تعلق جسم سے تو نہیں ہے لیکن انسان کو دلی رنج ہو، غم ہو، پریشانی ہو، کوئی صدمہ ہے یا کوئی ایسی تکلیف کہ جو کسی دوسرے کی طرف سے اسے پہنچی ہو، کہ کسی دوسرے نے اسے ستایا ہو، کہ جس کے لیے یہاں اذی کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اذیت، الغرض جسمانی تکلیف ہو یا دلی رنج ہو، صدمہ ہو، غم ہو، یا کوئی بیماری ہو، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر چبھ گیا ہو، تو یہ چیز اللہ کی طرف سے اپنے مؤمن بندے کے لیے گناہوں سے مغفرت و معافی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، یہی بات سوچتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ تکلیف اور پریشانی کے مواقع پر صبر کا دامن تھامے رکھے ہمیشہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔